عوام میں یہ نون لیگ فیوریٹ تھی، ان کے اتحادی فیوریٹ تھے، تو عوام میں مایوسی کیوں بڑھ رہی ہے، بے یقینی کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس سے میں نے اپنا توجیہ دینا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کی 18 رکنی کابینہ سے حلف لے لیا ہے۔ مریم نواز کے بعد مریم اورنگزیب ہوگی پنجاب کے اندر، جس کو 3 وزارتیں بھی دی گئی ہیں، بڑی اہم وزارتیں ہیں۔ بٹو شہید قتل ہوئے تو پھر اس کا قتل جو ہے اس کے سر ہے، کون ذمہ دار ہوگا، اس سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال۔ ناظرین، وفاقی حکومت کا قیام عمل میں آ چکا ہے، جس کے بعد آج مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب حکومت بھی مکمل ہوئی، جن کے آج سارا رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ دیگر صوبوں میں بھی حکومتیں عمل میں آ چکی ہیں، لیکن اس وقت عوام کی جو صورتحال ہے اس میں نے آج بات کرنی ہے۔ عوام میں خوشی نہیں، عوام میں مایوسی بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب نئی حکومتیں آتی ہیں، عوام کو انتظار ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر نئی حکومت آئے گی، وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہائے گی اور عوام کو ریلیف ملے گا، لیکن ابھی چند دنوں میں کوئی ریلیف نہیں ملا، جس کی وجہ شاید یہی ہے کہ عوام میں مایوسی بڑھ رہی ہے، بے یقینی بڑھ رہی ہے۔ اور جب کسی قوم میں بے یقینی یا مایوسی عام ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ قوموں پر اور ملک پر اچھے نہیں ہوتے۔ اس پہ میں نے آج بات کرنی ہے کہ مایوسی کیوں بڑھ رہی ہے قوم کے اندر، بے یقینی کیوں بڑھ رہی ہے، پھر میں بات کروں گا۔ دوسرا یہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ پنجاب کابینہ آخرکار آج گورنر ہاؤس میں ایک پروقار تقریب میں جو گورنر نے مریم نواز صاحبہ کی جو 18 رکنی کابینہ ہے اس کا حلف اٹھا لیا ہے۔ یہ فرسٹ جو ہے وہ فیز ہے، پہلا مرحلہ تھا کابینہ کا۔ ابھی اور بھی مرحلے باقی ہیں جس میں وزراء نے آنا ہے، وزیروں نے آنا ہے، پوری فوج آنی ہے تاکہ یہ خزانے پہ بوجھ جو ہے وہ کہیں کم نہ ہو۔ اس میں ہم بات کرنی ہے کہ کس وزیر نے آج حلف اٹھایا اور کون سا ایم پی اے جو ہے اس کو کون سی وزارت ملی، اس میں نے آپ کو بتانا ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ تیسری خبر میں نے آپ کو یہ دینی ہے کہ آخرکار سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، شہید بھی لوگ کہتے ہیں، مرحوم بھی کہتے ہیں، سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ دیا ہے، آج وفات کی ہیں کہ پاکستان میں، تو اس حوالے سے بھی پارٹی کا کیا نقطہ نظر ہے اور یہ کیا ایک نیا پنڈارا باکس کھل گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ شہید کو فری اور فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد یہی قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عدالتی قتل ہے کہ عدالتوں نے کیوں نہ سنا اور کیوں نہ موقع دیا، تو اس کا پھر اگر بھٹو شہید قتل ہوئے تو پھر اس کا قتل جو ہے اس کے سر ہے، کون ذمہ دار ہوگا، اس سے بات کریں گے۔ ناظرین، بتانا یہ ہے کہ آج پنجاب حکومت مکمل ہوئی، نون لیگ کی حکومت بنی، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہوئی اور گورنر نے آج مریم نواز صاحبہ کی 18 رکنی کابینہ سے حلف لے لیا ہے، یہ تو پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ اس طرح پنجاب حکومت جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اب میدان میں اتریں گے وزیر اعلیٰ تو اتر چکی، لیکن ان کے 18 وزراء اور ان کے آگے کی لمبی چوڑی فوج وہ میدان میں اتر چکی ہے۔ عوام کی دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ عوام کی خدمت ہے، لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ 18 وزیروں میں کون کون شامل ہے، میں نے آپ کو بتانا ہے، یہ ایک لمبی لسٹ ہے، میں نے تھوڑا سا نوٹ بھی کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، مریم نواز صاحبہ کے بعد ہوں گی سینئر وزیر جو انہوں نے اپنی سہیلی کو سینئر وزیر پنجاب بنایا ہے اور نون لیگ کی خاص بندی ہے مریم اورنگزیب، اس کو سینئر وزیر کا بھی درجہ حاصل ہوگا۔ یہ کہ وزیر اعلیٰ کے بعد مریم نواز کے بعد مریم اورنگزیب ہوگی پنجاب کے اندر، جس کو 3 وزارتیں بھی دی گئی ہیں، بڑی اہم وزارتیں دی گئی ہے، اور ان کو نہ بھی وزارت ملتی تو وہ تو آل نال ہے، سیاہ سفید کی مالک ہے نون لیگ میں، لوگ پسند کریں نہیں یا نہ کریں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو وزیر ہے، سینئر وزیر بھی بن گئی، 3 ماحولیات بھی مل گئی، TNT بھی مل گئی اور سینئر وزارت بھی مل گئی ان کے وہ۔ اس کے بعد ناظرین، نون لیگ کی اہم خاتون، بڑی سلجھی ہوئی خاتون ہے عظمیٰ بخاری، وہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ MPA بنی، تو آج انہوں نے بھی حلف اٹھایا عظمیٰ بخاری کو۔ پنجاب کی اطلاعات بڑی اہم میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، اطلاعات کا انہیں قلمدان ملا ہے، عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین،
सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि अक़लियतों को भी पंजाब के अंदर नुमाइंदगी मिल गई है। एक सिख एमपीए को वज़ीर बनाया गया और दूसरा क्रिश्चियन कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाला बहुत अच्छा यारों का यार, दोस्तों का दोस्त और अपनी कम्युनिटी की दर्द रखने वाला तार से सदू, उसको भी वजारत मिल गई है। और एक सिख कम्युनिटी से है रमेश सिंह रूड़ा, उनको भी वजारत मिल गई है। तो लिहाजा इसके बाद सीएल शौकत भट्ट हैं, नौजवान हैं, सरहदी गाँव से तल्लक है, तो उनको भी वज़ीर बना दिया गया है। इसके बाद शेर अली गोस्टाई, उनको भी वजारत मिल गई है, उनको इरीगेशन की वजारत दी गई है। अच्छा, इसके अलावा बड़े पुराने सियासतदान हैं, पहले भी वज़ीर ख़जाना रहे, मियां मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान, उनको भी ख़जाने की वजारत मिल गई है और उन्होंने भी हलफ उठा लिया है। इस तरह शाफी हुसैन फर्जंद आला हैं, चौधरी शुजात हुसैन के तल्लक काफरीक से है, उनको भी एक वजारत मिली है इंडस्ट्री की और कामर्स की, उनको भी वजारत मिल गई है। अच्छा, इसके अलावा हसीब भरत साहब हैं, उनको भी वजारत मिली है, उन्होंने भी हलफ उठाया है। काज़म पीरज़ादा, मैं माज़रत ऊपर गलती कर गया, काज़म पीरज़ादा को वजारत इरीगेशन मिली है। ये हकीकी वज़ीर हैं इसके इरीगेशन के, जो शेर अली गोस्टाई हैं उनको ये वजारत नहीं मिली। अच्छा, इसके अलावा जो है वो ख्वाजा इमरान नज़ीर, पहले भी वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ रहे, बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। ड्रग माफिया जब तोबा करता था, जब ख्वाजा इमरान नज़ीर सब बाहर निकलते थे और पूरी उन्होंने टीमों को लेकर निकलते थे, और उस वक्त उनकी टीम जो माजी में हुआ करती थी उसमें बहुत बड़ा नाम इस वक्त डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हुआ करते थे अगर सलीमी साहब, वो आजकल चीफ ड्रग कंट्रोलर हैं। फिर उनके बंदों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी, यानी कि जो ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं, नौजवान हैं, एमपीए लाहौर से रहे कई दफ़ा, और फिर एक दफ़ा दूसरी दफ़ा वजारत से जो सेहत है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की, वो उन्हें मिल गई, उसका कलमदान मिल गया। इस तरह एक और बड़े सुलझे हुए नून लीग के अंदर बड़ा नाम है उनका, दो भाई हैं ख्वाजा साद रफीक, वो तो हार गए, उनके भाई जीत गए। तो ख्वाजा सलमान रफीक, उनको भी माजी में भी वो वज़ीर रहे, मशीर सेहत भी रहे, बड़े कारनामे सर अंजाम दिए वज़ीर सेहत, बतौर वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने, तो उन्हें भी वजारत सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ मिल गई है, लिहाजा वो भी वज़ीर बन गए। अच्छा, ज़ीशान रफ़ीक मलिक, इसको बड़ी अहम, इन्होंने भी हलफ उठाया है वज़ीर का, और इनको बल्दियात का कलमदान मिला है और वज़ीर बल्दियात बने। अच्छा, आशिक जो हैं वो करमानी साहब, आशिक हुसैन करमानी साहब ज़राअत के किसानों के वज़ीर बने हैं, बड़े अहम आदमी, उन्होंने भी हलफ उठा लिया है। राना सिकंदर हयात, वो भी वज़ीर बन गए हैं। अच्छा, इस तरह खोखर बरादरी से उनका तल्लक है, इन 5 सीटें हैं उनकी। सैफुल मलूक के खानदान का नौजवान चश्मा चिराग फैसल खोखर, इनको खेल की वजारत मिली है। तो इस तरह बिलाल यासीन साहब हैं, नून लीग से तल्लक, यानी कि नून लीग के जो क़यादत है उनके अजीज़ हैं, करीबी, हर दौर में वज़ीर रहे, इस दफ़ा भी उन्होंने अपनी वजारत का हलफ उठा लिया है और वो भी वज़ीर बन गए हैं। ताकि इस तरह आज जब गवर्नर हाउस में तकरीब हो रही थी हलफबरदारी की, गुजरा की कबीना हलफ उठा रही थी, तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा वहाँ पे मौजूद थी, तो उनकी मौजूदगी में गवर्नर ने तमाम गुजरा से हलफ किया। इस तरह पंजाब की जो हुकूमत है उसकी कबीना भी आज मुकम्मल हुई और अब मैदान में उतरेगी। ये तो थी एक खबर। दूसरी खबर ये है कि इस तरह दीगर सूबों में भी जो है वो कबीना मुकम्मल हो चुकी है, वफाकी जो है वो भी हुकूमत बन चुकी है और शहबाज शरीफ सब उतर चुके हैं। लेकिन इस वक्त नाज़रीन जो खबर देनी है, खबर ये है कि आखिर ये हुकूमतें बन गई, नई हुकूमतें आई, अगर ये फेवरेट थी आवाम में, ये मूवी फेवरेट थी, ये इत्तेहादी फेवरेट थे, तो आवाम में मायूसी क्यों बढ़ रही है, बेयकीनी क्यों बढ़ रही है, इससे मैंने अपना तज़किया देना है। लेकिन इससे पहले आज खबर देनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन रहे, बानी चेयरमैन थे, और वो आखिरकार को फिर शहीद कर दिए गए, पीपल्स पार्टी को उन्हें शहीद कर दिया, फांसी दे दी गई, बाद लोग कहते हैं कि उन्हें गोली मार दी गई, लेकिन दुनिया से तो गए। एक वज़ीर आज़म जो है वो फांसी चढ़े, तो उसका केस जो है ये तय्यन करने के लिए पीपल्स पार्टी ने रजू कर रखा था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने उस पर रिमार्क्स कीजिए, फैसला किया और कहा कि ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया था। इसलिए नाज़रीन जो है पीपल्स पार्टी तो इससे खुश है कि तय्यन तो हुआ कि उन्हें नहीं सुना गया
اور ان کا جو ہے انہیں انصاف نہیں دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عدالتی قتل ہے. عدالتی قتل ہے. یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ کیوں موقع نہیں دیا گیا. اس سے ایک بنارا باکس نیا کھل گیا اور پیپلز پارٹی کھل کر میدان میں آئی ہے. آج جب فیصلہ آیا تو جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور نواز سے ہیں ذوالفقار بھٹو کے, وہ روتے رہے, آنسو بہاتے رہے. تو لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ فیصلہ تو آیا, یہ اچھا فیصلہ ہے. یہ تو ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی اور نہیں سنا گیا, انہیں فری اور فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا. ناظرین, اس سے لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آئندہ دنوں میں جو فیصلہ چاہتی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ یہ فیصلہ عدالتیں دے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی اور ان کو جو ہے وہ نہ سنا گیا اور نہ کردہ گناہ کی سزا دی گئی, پھانسی کرا دیا گیا. تو پیپلز پارٹی کی یہ خواہش بڑی حد تک آج پوری ہوئی ہے, بہت بڑی حد تک پوری ہو گیا, کیونکہ کھل کر چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا ہے کہ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا. اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ قتل ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھی اب تک خبر. اب ہم چلتے ہیں کہ عوام میں حکومتیں نئی آ چکی ہیں, بن چکی ہیں, لیکن مایوسی کیوں آئے, کہ میں نے اپنا توجیہ دینا ہے. ناظرین, نون لیگ جو ہے بغلے ملی جاتی تھی اور کہتی تھی, دعوے کرتی تھی کہ عوام ان کے ساتھ ہیں, لہٰذا عوام کی طاقت سے وہ آئے, لیکن پنجاب میں تو آئے وہ. اس والے سے پی ٹی اے کو کچھ اور کہتی ہے, بہت بڑے الزامات لگاتی ہے, لیکن یہ بات کسی حد تک ماننی پڑے گی کہ عوام جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ جب حکومتیں نہیں بنتی ہیں, عوام کو بے قراری سے انتظار ہوتا ہے کہ نئی حکومت آئے گی, ان کے حقوق کا مداوع کرے گی, ان کے آنسو پوچھے گی, ان کے جو ظلم زیادتی ہیں وہ اس میں کمی آئے گی. لیکن پنجاب کی حکومت بھی بن چکی, فیڈرل میں بھی بن چکی, بلوچستان میں بھی بن چکی, سندھ میں بھی بن چکی, KPK میں بھی بن چکی. لیکن مجال ہے اگر ان حکومتوں نے اب تک عوام کے لیے کچھ کیا ہو, کچھ ریلیف کیا ہو, کہ گرام فروشوں اور مہنگائی کرنے والے ایلیمنٹس کو انہوں نے پابند سلاسل کیا ہو. آج ایک مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی, ایک گھنٹہ پریس کانفرنس کرتی رہی. وہاں پہ چیف سیکرٹری بھی موجود تھے اور بھی ان کے جو قریبی ہیں وہ بھی موجود تھے. انہوں نے دادہ شمار پیش کیے, اور دادہ شمار کہاں سے آئے کہ انہوں نے تو اس وقت 40,000 لوگوں کو جرمانے کیے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے جو گرام فروشی کرنے تھے. تو یہ جو آج انہیں فگرز دیے گئے, میں محترمہ سے سوال ضرور کروں گا, وہاں پہ بھی کیا, آپ کو پھر کرتا ہوں کہ جو ہے محترمہ آپ کی حکومت بن گئی, اب وزیر اعلیٰ بن گئی, آپ اسکولوں میں جا رہی ہیں, بڑی اچھی بات ہے. آپ خواتین کے سر ڈھانپ رہی ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ جناب والا ہسپتالوں میں جا رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن لوگوں کو خوشی نہیں ہوئی آپ کے آنے سے. اس کی وجہ میں آپ کو مریم نواز صاحبہ آپ بتاتی ہوں, شباشی صاحب آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی طرح جب سے پہلے گرام فروشی عام تھی, محترمہ آج بھی ہے. جس طرح آپ کے آنے سے پہلے جعلی ادویات بک رہی تھی, وہ آج بھی بک رہی ہیں, اب بھی بک رہی ہیں. جس طرح گرام فروش مافیا لوگوں کو دونوں کنڈی چوری سے ذبح کر رہا تھا, محترمہ اب بھی کر رہا ہے. کل بھی جب آپ کی حکومت نہیں تھی تو جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ اور وزیر اعظم صاحبہ, وہ نام نہاد تھی اور وہ اپنے اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ لاہور جیسے شہر میں 100 کے قریب افسروں کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا درجہ دے رکھا ہے. وہ اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں اور ان کے چپڑاسی جہاں وہ رسیدیں کاٹتے پھرتے ہیں. اچھا, ہسپتالوں کی میں بات کروں تو ہسپتالوں میں بھی جو ری ویمپنگ کے نام پر ایک ڈرامہ شروع ہوا تھا, وہ ری ویمپنگ آج تک شروع نہیں ہوئی. گنگارام میں تقسیم صاحب افتتاح کر گئے, لیکن وہاں پہ ابھی تک مریضوں کا علاج معالجہ شروع نہیں ہوا. یہاں تک کہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ گنگارام ہسپتال میں کام نہیں کر رہا, اور 6ویں فلور پہ انہوں نے 2 مشینیں لگائی ہوئی ہیں. بھائی جس پہ اربوں روپیہ لگایا ہے, رینوویشن کی ہے, وہاں پہ ریڈیالوجی کی جگہ تھی, وہاں نہیں دی گئی. تو اس طرح جو دیگر اسپتال ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, اس کو دوائی مل رہی ہے, ٹیسٹ بری ہو رہے ہیں. اور محترمہ گرام فروشی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ آج 300 سے زائد پیاز کی قیمت ہو گئی ہے, 150 سے اوپر فی کلو چینی بک رہی ہے. فروٹ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. شیطان باہر نکل آئے ہیں, گرام فروش جو ہے, اور ان کو قابو کرنے والا کوئی نہیں ہے, ان کو بوتل میں ڈالنے والا کوئی نہیں. فوج آپ نے ایک آج وزرا کی رکھنی ظاہر ہے, وہ رکھنی تھی قانونی جو ہے قانون اجاز دیتا ہے. لیکن میرا خیال میں کہ ابھی تک حکومتیں بننے سے عوام سمجھ رہے تھے کہ نون لیگ کی حکومت آئے گی اور راتوں رات تبدیلی آ جائے گی. گرام فروشی اور مہنگائی کا جو باہر نکلا ہوا جن ہے اس کو بوتل کے اندر بند کر دیجیے گا. وہ کچھ نہیں ہوا, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. افسر شاہی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو آتے ہی کھیل دیا ہے اور انہیں
الفاظ کے دولت مندے سے جو آگے چلا رہی ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ سنتا جا رہی ہے، سنتی جا رہی ہے، سنتی جا رہی ہے، اور عوام جو ہے وہ آج کل بھی لوارث سمجھ رہے تھے، آج بھی لوارث سمجھ رہے ہیں۔ آپ کی حکومت آ گئی مریم نواز صاحبہ، تو عوام کو تو خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن میں نے گلی محلوں میں بھی پھرتا ہوں، سڑکوں پہ بھی پھرتا ہوں، بازاروں میں بھی جاتا ہوں، ہوٹلوں میں جاتا ہوں، اسکولوں میں جاتا ہوں، مجھے تو کہیں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ عوام کے چہرے کل بھی مرجائے ہوئے تھے، آج بھی مرجائے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو جاتے جاتے پروگرام کا وقت ختم ہوا ایک بات بتا دوں گا کہ محترمہ، اگر آپ نے یہ پرسپشن تبدیل نہ کیا، عوام کی خدمت لوگ اب سالوں نہیں، مہینوں نہیں، ہفتے انتظار کر سکتے ہیں، دن انتظار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہ دے سکی تو عوام کا اعتماد اٹھ گا، اور پھر کل کلان جب الیکشن ہوگا تو نون لیگ کا اس میں نام نہیں ہوگا، وہ الیکشن ہوگا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان۔ ان الفاظ کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ مریم نواز کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ خوش آمدیوں کے چنگل سے نکل کر، اور خصوصاً سب سے بڑی خوش آمدی اورنگزیب، مریم اورنگزیب کے نام سے نکل کر حقیقی عوام کی خدمت کریں، اور تاکہ نون لیگ کا نام بھی جو ہے وہ پھلے پھولے اور آگے بڑھے، اور نواز شریف کا بھی اور شہباز شریف کا بھی اور ان کا بھی، تاکہ وہ لوگ کہہ سکیں کہ ان کو سکھ کا سانس آیا ہے، ان کو آکسیجن ملی ہے، مہنگائی جو ہے وہ مہنگائی کا جو جن تھا ان کو بوتل سے بند کرتی ہے۔ ساتھ ہی جاوید اقبال کو اجازت ہے۔